طرف سے اگر ایک فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی بے تاخیر العذاب لقضی بینہم، ظالم جو ان کو لیے عذاب علیم ہو، وہ قیامت آئے گی ضرور، تو ان ظالموں کو دیکھو گے خوف زدہ ہوں گے اپنی کمائی سے اور وہ ان پر پڑے گی۔ جو مومن ہیں عمل اچھے کیے وہ جنتوں کے اندر باغات ہوں گے کثیر، ان میں مزے کرنا جو چاہیں گے ملے گا۔ والفضل اللہ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کہہ دے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ، الا المودۃ فی القربى، یہاں بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں مختصر سی عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ رافضیوں نے، شیعہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ تو کہہ دے میں تبلیغ پر کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، مگر مودۃ فی القربى، آل بیت کی محبت، کہ تم حسن سے محبت کرو، حسین سے کرو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد سے کرو، بس یہی مانگو۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ دوستی یہ قرآن کی نص سے مطلوب ہے۔ الحمدللہ جتنی محبت ایک سنی مسلمان کو صحیح معنی میں آل بیت سے ہے وہ شیعہ کو کبھی نہیں۔ سنی مسلمان کو رب تعالیٰ نے، سنی کو یہ رب نے توفیق دی ہے کہ وہ باقی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ کرنا کہ مودۃ فی القربى سے آل بیت کی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت مراد ہے، عقلاً بھی باطل ہے، نقلاً بھی باطل۔ عقلاً کیوں باطل ہے؟ سورۃ شورى مکیۃ، یہ سورہ مکی ہے۔ مدینہ میں آپ جاتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو۔ 4 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں، 5 میں حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مکی صورت میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہی نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہی نہیں، ان کے والدین کی آپس میں شادی نہیں ہوئی، تو ان کی محبت کے مطالبے کا کیا مطلب؟ نقلاً اس لیے باطل ہے کہ بخاری میں روایت ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے خاندان، تم اگر میری باتیں نہیں مانتے تو یہ تو ملحوظ رکھو کہ میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے۔ کسی قوم میں میری ایک پھوپھی ہے، کسی میں دوسری ہے، کسی قوم کی میری ایک دادی ہے، کسی قوم کی دوسری دادی ہے، کسی قوم کی میری ایک چچی ہے، کسی قوم کے ساتھ دوسری چچی ہے، تو یہ جو تمہاری میرے ساتھ قرابت ہے اس کا تو خیال رکھو۔ یہ خلاصہ اس روایت کا جو بخاری ہے۔ تو مودۃ فی القربى کا معنی یہ ہے کہ میری جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کا خیال تو رکھو نا۔ باقی الا المودہ میں اللہ کیسا ہے؟ تو بعضے تو فرماتے ہیں کہ اللہ یہ استثناء منقطع ہے، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا لیکن مودۃ فی القربى۔ اور اگر استثناء اس کو متصل مانے تو پھر بھی جمل، کمالین وغیرہ میں تصریح ہے کہ معنی یہ ہے کہ اجرت تو نہیں مانگتا، اگر تم اس محبت کو اجرت سمجھتے ہو تو پھر یہ ہے نہیں، لاہبہ فیہم غیر انا سیوفہم
بھیلنا فلول من قرائل کتائبی، یہ مصرع شعر پیش کرتے ہیں جمل کا ہے نہیں، لیکن اگر تم اس کو سمجھو کیوں، جس نے اچھائی کی کمائی اچھائی، ہم اس کے لیے حسن پیدا کریں گے، مزید دیں گے، ان اللہ غفور ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں ظالم کے نبی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے؟ کہیں یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل، اچھی طرح سے بات سمجھے، بات تو یہاں لمبی چوڑی ہے، میں صرف 2 تفسیریں نقل کرتا ہوں اختصار میں، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دونوں آپ کو ملیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا باندھا ہے؟ کہیں یشاء اللہ ہو، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یختم علی قلبک بالصبر علی اذاہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مہر لگا دے تیرے دل پر ان کی اذیت کو برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی۔ وقد فعلا، اللہ نے ایسا کیا۔ اگر رب چاہے تو یختم علی قلبک بالصبر علی اذاہم وقد فعلا، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو، یہ جملہ مستانف ہے، اور اس میں واو کا حذف ہونا یہ گویا کہ صرف تخفیف کے لیے، بغیر کسی ناصب اور جازم، اللہ مٹاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتے حق کو اپنے کلمات سے، انہ علیم بذات الصدور۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ بولے مولانا۔ ہاں بس اتنے دونوں باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تیرے دل پر مہر لگا دے صبر کی، وقد فعل، اور حق کو مٹاتا ہے، یہ جملہ مستند۔ دوسری تفسیر، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تیرے دل پر مہر لگا دے، یعنی معاذ اللہ تو سے نبوت چھین لے، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے، وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر اللہ چاہے تیرے دل پر مہر لگا دے اور مٹا دے اللہ باطل کو اور حق کو ثابت کر دے۔ اس حال میں یمحو کی جو وا اڑی، وہ چونکہ ان حرف شرط ہے، اس کی وجہ سے، اس پر عطف ہونے کی وجہ سے وہ جازمہ آ گئی، واو قاعدے کے مطابق ہوئی۔ اگر اللہ چاہے مہر لگا دے تیرے دل پر اور مٹا دے باطل کو اور ثابت کر دے حق کو اپنے، اگر چاہے تو ایسا کر سکے۔ وہ ذات ہے جو توبہ بندوں کی قبول کرتی ہے اور سیئات سے درگزر فرماتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ، اس کا فاعل بھی وہ الذی ہے، جن حضرات نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات قرار دیا کہ حکم مانتے وہ جو ایمان اور عمل صالح، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فق کے ترکیب لازم آتی ہے کہ پہلے بھی یقبلو، یافو، یعلمو، آگے بھی وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ سب ضمیر رب کی طرف راجع ہیں، تو انتشار ضمائر یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے یہ الذین آمنوا یہ مفعول ہے، وہ ذات قبول کرتی ہے ان لوگوں کی دعاؤں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے، کشادہ کرے تو زمین میں عموماً رزق زیادہ ہو تو سرکشی زیادہ، بدماشیاں زیادہ ہوتی ہیں، خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جس انداز کا وہ چاہتا ہے اتارتا ہے۔ وہ ذات ہے بارش اتارتی ہے ان کے ناامید ہو چکنے کے بعد،
اپنی رحمت بکھیرتی ہے، وہ الولی الحمید، اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان دابے ان کا پھکیرنا، وہ اعلیٰ جمع ان کے جمع کرنے پر جب چاہے قدیر۔ 14ویں پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے بھی آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے ثابت کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی کچھ دابا قسم کی چیز، اور دو چیز تمہیں پہنچتی ہے مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور درگزر کرتے وہ بہت سی چیزیں، اور نہیں تم عاجز کر سکتے زمین میں، اور نہیں تمہارے بھی اللہ کے ورے کوئی ولی نہ نصیر۔ اور اس کی نشانیوں میں سے الجوار، کشتیاں سمندر میں جیسے آلام پہاڑ، اگر چاہے روک لے ہوا کو پس ہو جائے کشتیاں روا کے ٹکی ہوئی اعلیٰ ظاہری سمندر کی سطح پر۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، یا چاہے تو ان کو ہلاک کرتے بما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، اور درگزر کرتے بہت سی چیزوں سے، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی چھٹکارا۔ بس جو چیز تم دیے گئے ہو، کوئی بھی شے ہو، وہ متاع الحیات دنیا، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو بچتے ہیں اجتناب کرتے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، اور جس وقت وہ ناراض ہوتے ہیں تو غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں استجابوا، جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کی انہوں نے نماز، اور ان کا معاملہ مشورے کے طور پر ہوتے ان میں، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جس وقت ان کو پہنچتی ہے زیادتی، وہ بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ برائی کا برائی اس جیسا، اور جس نے معاف کیا اور اصلاح کی اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا ظالموں۔ اور البتہ وہ شخص جس نے انتقام لیا بعد اس کے کو پر ظلم کیا گیا، پس وہ لوگ ہیں نہیں ان پر کوئی الزام کا راستہ۔ پختہ بات ہے الزام کا راستہ ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے زمین میں بغیر حق کے، وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اور البتہ جس نے صبر کیا وغفر، معاف کر دیا، یہ چیز بے شک یہ چیز البتہ پختہ کاموں میں سے۔ ربط اوپر اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے ان کی نا امید ہونے کے بعد۔ عموماً انسانوں کے گناہ یہ بارش وغیرہ کے نزول میں رکاوٹ ہوئی، اسی لیے صلاۃ استسقاء، ذکر، صدقہ، خیرات مسنون ہے۔ فرمایا یاد رکھو جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، بارش رک جائے تو، سیلاب آئے تو، کچھ بھی، ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھے، حدیث میں آتا ہے جو ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے بے سند صحیح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء فالامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں کن کو پیش آتی ہیں؟ فرمایا پیغمبر۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ جس کا درجہ ان کے قریب ہوگا اس کو پھر اس کو یبتلی الرجل علی قدر دینہ، جتنا کسی میں دین مضبوط ہے آزمائش بھی جاتا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو بھی تکلیفیں سب سے زیادہ، لیکن پیغمبروں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ فبما کسبت ایدیکم کی مد میں نہیں ہے، کیونکہ تو معصوم،
فبما کسبت ایدیکم کی مد میں نہیں، وہ کس مد میں ہیں؟ مثلا اس مد میں ہیں تاکہ پیغمبروں کے درجے بلند اور تاکہ پیغمبر لوگوں کے لیے نمونہ بنے بس۔ ہمیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ جو رب معاف کرتے تو وہ بہت زیادہ ہے، ویعفو عن کثیر۔ پہلے آپ پڑھ چکے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، اور یاد رکھو تم عاجز نہیں کر سکتے رب کو فیصلہ نافذ کرنے سے زمین میں، اللہ کے ورے کوئی ولی نصیب ہے۔ دیکھتے نہیں رب کی نشانی الجوار، جاریتن کی جمع، جاریہ کے متعدد معنی آتے ہیں عربی میں، مشترک لفظ ہے، یہاں کشتیاں مراد، عالم علمن کی جمع، وہ کشتیاں جو سمندر میں جیسے پہاڑ، کشتیاں دور سے نظر آئیں تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ پہاڑی ہے، جو قریب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اگر رب چاہے ہوا کو روک لے، پس وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر راکدت ان کی جمع ٹکی، یہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، بڑے بڑے ٹاپ ان کے ساتھ باندھے ہوتے تھے اور جدھر کی ہوا ہوتی تھی ادھر کا سفر کرتے۔ آج تو وہ نہ بادبانی کشتیاں ہیں نہ بولے، یا اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والے شکر گزار کے، اور یوبے کو ہننا یا کشتیوں کو ہلاک کرے بما کسب، جہاں آپ کو آل کا لفظ ملے گا، اور یوبے کو اہلا ہننا، کشتی والوں کو ہلاک کرے بما کسب، کیونکہ کسب اہل کا ہے نہ کہ کشتیوں کا۔ یہ آل کے لفظ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گی۔ بولیے مولانا۔ آل ہننا، کشتیوں کے اندر جو سوار ہیں ان کو ہلاک کرے ان کی کمائی کی وجہ۔ ویعفو عن کثیر، ویعلم، یہ یعلم کی نسب کہاں سے آئی؟ تو انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گی۔ وہ یہ اور یغرقہم لینتقم منہم ولیعلم الذین، یغرقہم لینتقم منہم، ان کو غرق کرے تاکہ ان سے انتقام لے، ولیعلم الذین، تو لینتقم جو فعل ہے محذوف اس پر اس کا ہے، تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کوئی چھٹکارا نہیں۔ جو چیز بھی تمہیں حاصل ہے فمتاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، لیکن کن کے لیے؟ ان صفات والوں کے لیے۔ پہلی صفت للذین آمنوا، دوسری وعلی ربہم یتوکلون، تیسری جو بڑے کبیرے گناہوں سے اور بے حیاؤں سے بچتے ہیں، چوتھی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصے میں آتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، پانچویں استجابوا لربہم، حکم مانتے ہیں رب کا، پہلے گزر چکے اجابا واستجابا باہم، چھٹی اقام الصلاۃ، ساتویں وامرہم شورا بینہم، یہ امرہم شورا بینہم وہاں ہوگا جہاں کوئی شے منسوس نہ ہو، قرآن میں آ چکی ہے تو، حدیث میں آ چکی ہے تب، اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے، ایسی چیزوں میں مشورے کا کوئی معنی، ایسی چیز میں مشورہ ہوگا جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ جس پر اجماع امت، مشورہ کرو، اور جس چیز جو چیز ہم نے دی خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، جب ان کو پہنچی ہے زیادت، کوئی ان پر ظلم کرتا ہے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہاں بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت کریمہ کا، اور پہلی جو آیت ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کا آپس میں تعارض ہے۔ وہاں آتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں غصے ہوں تو معاف کرتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ وہ زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں، اور پھر ایک دوسری آیت سے بھی تعارض معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ تو اس کا تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو آسان باتیں میں عرض کرتا ہوں، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ، کہ محل جدا جدا ہے۔
جب موضوع محمول وغیرہ بدل جائے تو تعارض نہیں ہوتا. یہ محل کیا ہے آگے آپ پڑھیں گے. اشداء علی الکفار، تو کافروں سے تو انتقام لیتے ہیں آپس میں نرمی. اور چھٹے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں کے بارے میں نرم ہیں، کافروں کے بارے میں تو محل جدا جدا. معاف کرتے ہیں مومنوں کو، انتقام لیتے کافروں کو. اور یہ بھی آپ کو قیلا وغیرہ سے جواب ملے کہ اگر ایک ہی محل مان لو، مثلا برائے نام مسلمان ہی ہے، تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ مثلا ایک مسلمان ہے نام کا، اس نے زیادتی کی ہے، اپنی زیادتی کو مانتا ہے، آگے سے وہ اکڑتا نہیں تو ایسے کو مانتا. اور جو اکڑتا ہے قاد کی طرح، قاد کا نام تو سنے نا، قاد کی طرف اکڑتا ہے تو پھر وقع موسیٰ، اس مقام پر وہ وقع کرتا. تو ایک وہ شخص ہے کہ وہ مومن غلطی کو غلطی مانتا ہے، اس کو چھوڑ. جو غلطی پر اکڑتا ہے تو وہی قصہ ہوگا جو صدام کے ساتھ ہوا. اللہ نے فرمایا بدلہ برائی کا برائی، یہ ہے مشاکلتن. جس نے معاف کی اصلاح کی، فجر علی اللہ، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ظالم. آگے فرماتے ظلم مصدر ہے مبنی للمفعول کے معنی میں. جس نے انتقام لیا بعد اس کے کہ بعد ظلم، اس پر ظلم کیا گیا، پہلے کسی پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد اس نے انتقام لیا، تو اب انتقام لینے والوں پر کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے. یہ میں سبیل کے معنی الزام کا راستہ کیوں کرتا ہوں؟ ہاں سبیل و الزام، انما سبیل و الف لام واحد مضاف الیہ. سبیل الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور سرکشی زمین میں کرتے نہ، اولئک لهم عذاب الیم. جس نے صبر کیا وغفر، بخش دیا، ان ذالک لمن عزم الامور. درس سے پہلے اب ایک رکوع رہ گیا ہے، بات سنیے. یہ ابھی آپ کے یہیں ہوں گے یا آ رہے ہیں. مولانا محمد مسعود اظہر صاحب جو جامعہ نیو ٹاؤن کراچی کے استاد ہیں، مجاہدین افغانستان کے ساتھ محاذ پر سرگرم عمل ہیں، تو یہ آپ سے ایسے سبق کے بعد آپ بیٹھے رہیں. میں تو بوڑھا آدمی ہوں، چلا جاؤں گا، مجھے بھی شوق ہے سننے کا، لیکن 4 بجے سے 3 بجے کا جاگ رہا ہوں، تو کچھ آرام ملے تو تب. شوق ہے مولانا کی بات سننے کا لیکن مجبوری ہے، تو میں چلا جاؤں گا. آپ حضرات یہاں بیٹھے رہیں، چند منٹ مولانا آپ سے کچھ خطاب ہے. مولانا محمد مسعود اظہر صاحب جامعہ نیو ٹاؤن کے استاد ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے سبق کے بعد. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بہکائے بس اس کے لیے کوئی ولی نہیں اس کے بعد. اور دیکھو گے تم ظالموں کو جب دیکھیں گے عذاب کو، کہیں گے کیا ہے لوٹنے کے لیے کوئی راستہ. اور دیکھو گے تم پیش کیے جائیں گے اس آگ پر خاشعین من الذل، نظریں جھکائی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، دیکھیں گے من طرف خفین، مخفی نگاہ سے. اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، آل و عیال قیامت کے دن. خبردار، بے شک ظالم دائمی عذاب میں رہیں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں اللہ کے ورے. اور جس کو اللہ بہکائے پس اس کے لیے کوئی سبیل نہیں. حکم مانو اپنے رب کے، سے پہلے کہ آئے وہ دن جس کے لیے ٹلنا نہیں اللہ کی طرف سے. کوئی نہ ہوگی جائے پناہ اس دن تمہارے لیے، اور کوئی نہ ہوگا تمہارے لیے نکیر انکار کرنے والا.
بس اگر یہ اعراض کریں بس ہم نے نہیں بھیجا تجھے ان پر نگران، نہیں ہے تجھ پر مگر بلاغ پہنچانا، اور بے شک ہم جس وقت چکھاتے انسان کو اپنی طرف سے رحمت خوش ہوتا ہے اس پر، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پس بے شک انسان کفور ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ملک و سماوات بلند، پیدا کرتا ہے جو چاہے، دیتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں، اور ہبا کرتا ہے جس کو چاہے لڑکے، یا جوڑا جوڑا دے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، اور کرتا ہے جس کو چاہے عقیم بانٹ، بے شک وہ جانتا بھی ہے قدیر۔ وما کان لبشر، اور نہیں کسی بشر کو حق پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیجے فرشتہ بس وہ وحی کرے اپنے اذن سے جو چاہے، بے شک وہ علی برتر ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روحن قرآن پاک کی اپنے حکم سے، نہیں تھا تو جانتا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان کی تفاصیل، لیکن کیا ہم نے اس کتاب کو نور نہ دی بھی ہدایت دیتے اس کے ذریعے جس کو چاہیں اپنے بندوں سے، اور بے شک تو البتہ رہنمائی کرتے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ کہ اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، الا خبردار اللہ ہی کی طرف تسیر الامور، لوٹتے ہیں سب کام۔ رب اوپر ذکر تھا ان لوگوں کا جو یظلمون الناس، سرکشی کرتے ہیں اور نتیجے میں عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے، انہی کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ بہکائے اسی کو بہکاتا ہے جو اپنے غلط کارروائی سے باز نہ نکلے، تو کوئی اس کے لیے ولی نہ ہوگا من بعد ہی ہے بعد اضلال ہی، اللہ کے بہکانے کے بعد اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ظالموں کو دیکھو گے جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا یہاں سے کوئی راستہ نکلنے کا ہے، حل الی مرد من سبیل، یعرضون علیہا۔ اب علیہا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کہتے ہیں علیہا کی ضمیر راجع ہے اوپر جو عذاب تھا، جو گویا کہ نار پر دال ہے، عذاب تو مذکر ہے لیکن دال ہے نار پر، وہ آگ جس پر عذاب کا لفظ دال ہے، تو نیچے ان کی ذلت کی وجہ سے آنکھیں جھکی، من طرف خفین، یہ نیچے نیچے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ہمارا دشمن تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، اور مومن کہیں گے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے آپ کو آل و عیال کو خسارے میں ڈالا وہ یہ تھے۔ خبردار ظالم ہمیشہ کے عذاب میں، کوئی مددگار نہیں ہوگا جو بچا اللہ کے برے، جس کو اللہ بہکائے فما لہ من سبیل۔ لہذا ہے لوگوں تم اس سے پہلے استجیبو، حکم مانو رب کا اس دن کے آنے سے پہلے۔ گزر چکا ہے مرد مستر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے، ٹلنے کی جگہ نہیں، ٹلنا نہیں، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، نہ ہوگا تمہارے لیے نکیر۔ نکیر کا معنی انکار کرنے والا، وہ یوں کہ آج مثلا کسی کو سزا دی جاتی ہے تو ایسے لوگ بھی یہ کہتے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا اس میں غلطی نہیں، یا چلو غلطی کی ہے تو اس کو پھر بھی معاف کر دینا چاہیے تھا، تو اس معذب کے لیے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں کوئی رب کی سزا پر انکار نہیں کر سکے گا۔ اعراض کرتے تو ہم نے تجھے حفیظ تو نہیں بنایا، تیرے دل میں پہنچانا ہے۔ فرمایا انسان بڑا متلون مزاج ہے، جب رحمت چکھاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، مصیبت پہنچتی اپنے ہاتھوں کی کرتوت سے تو ناشکری کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ حضرت نانوتوی رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے، یہی ادارے نے طبع کرائی، اجوبہ اربعین، یعنی شیعہ کے 40 سوالات کے جوابات۔ کتاب بڑی نادر تھی، نایاب تھی، صوفی نے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تلاش کر کے اس کو بڑی محنت سے شائع کیا۔ اس اجوبہ اربعین میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی کہ شیعہ کا ایک طبقہ، حضرت نے نانوتوی رحم اللہ تعالی نے ان کی کتاب
نوبختی کا حوالہ دیا ہے، شیعہ کی نوبختی کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی، حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے شیعہ کہتے کہ مرد کا مرد سے نکاح جائز ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ اور یزوجہم ذکرانا، یا ان کا نکاح کرا دے مردوں سے، اور یزوجہم ذکرانا۔ اچھا، نادانوں نے یہ نہ سوچا کہ یہاں تو خلقت کا مسئلہ ہے، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، یہاں وہ دیتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں، یہاں وہ لمن یشاء ذکور، جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، یا جوڑا جوڑا دے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یہاں تو خلقت کا مسئلہ ہے۔ ایوب خان نے یہ اس دور میں آئلی قوانین کے تحت کیا تھا کہ پاکستان میں 4 بچوں سے زیادہ نہ ہوں، 4 بچے ہوں زیادہ نہ ہوں، کیونکہ کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے۔ وہ ان بے دینوں سے متاثر ہوا، خود بھی کوئی دیندار نہ تھا، متاثر ہو کر کے یہ بیانات۔ رب کی قدرت، اس کی لڑکی نے بیک وقت 3 لڑکے جن دیے، 3 بچے جن دیے، گھر کے اندر سے رب نے جوت مارا اس کے ساتھ کہ یہ خدا کا کام ہے۔ اور بنگال کی ایک عورت نے انہی دنوں میں، وہ پاکستان کا حصہ ہی تھا، بنگال کی ایک عورت نے 11 بچے جن دیے اور جوت مارا ایوب۔ یہ خدا کی قدرت ہے، لڑکے پیدا ہوں لڑکیاں ہوں۔ تو مسئلہ یہاں خلقت کا ہے، وہ نہیں جو وہ رافضی کہتے ہیں، اور کرتا ہے رب جس کو چاہے باندھ، کچھ نہ دے، چھنڈ کر دے، کسی کو کچھ نہ دے۔ ان علیم اللہ۔ آگے فرماتے رب کی ذات بہت بلند ذات ہے، کسی بشر کو حق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا میں ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیجے تو وہ اس کے اذن سے وحی کی۔ مثلا دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تو اختلاف آگے آئے گا، وہ بات اپنے مقام کی ہے، یہاں میں نہیں عرض کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی بھیجی، اور اس وحی کے ذریعے اللہ نے کلام کیا، رویت نہیں ہوئی۔ یا وحی کا یہ معنی ہے کہ جیسے بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے دل پر فرشتہ آ کر کے القاء کر جاتا تھا، مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی لگاتار تلی، فرشتہ نہیں نظر آتا، صوت متدارک لگاتار ہوتی تھی، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا فرشتہ بھیجے، وہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آ جاتا تھا، کبھی عرابی دیہاتی کی شکل میں آتا تھا۔ ساری زندگی میں 2 دفعہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، وہ سورہ نجم میں آئے گا کون سی جگہ۔ تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ فرمایا بے شک ہر چیز پر وہ قدیر ہے اور علی اور حکیم ہے۔ وَكَذَلِكَ اے مثل ذَلِكَ الْإِيحَاءِ، ہم نے وحی کی تیری پر روح کی، روح کے معنی قرآن، یہ لوگوں کے دلوں میں حیات پیدا کرنے والی کتاب۔ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانِ، اور ایمان کی تفاصیل نہیں جانتا، شرائع احکام، ایمان کے جو شرائع ہیں احکام ہیں وہ نہیں جانتا۔ نفس ایمان تو پیغمبر پہلے سے مومن ہوتا ہے۔ علامہ باقلانی رحم اللہ تعالیٰ کا قول میں نے قاسم ابن قطلوبغا رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ پیغمبر ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کرتا، لیکن تفاصیل جو ہیں وہ نہیں کرتا۔ اور یہ عقائد کی کتابوں میں تصریح ہے، شرح عقائد، تفتازانی، مقاصد، شرح مواقف، مسامرہ، کہ ایمان مجمل لا ینحط عن ایمان، ماننے کے لیے ایمان مجمل کافی ہے، اس میں وہ تفصیلی ایمان سے گرتا نہیں۔
اب بے شمار چیزیں ہیں ہمیں ان کی تفصیل معلوم ہے، لیکن ایمان ہے تو ایمان پہلے تھا، تفاصیل معلوم نہ تھی۔ فرمایا ہم نے اس کو نور بنایا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور تو رہنمائی کرتے ہے صراط مستقیم کی، اس رب کے راستے کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، الا الی اللہ تک۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی ہے، بے شک ہم نے کیا اس کو قرآن عربی میں تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے ہاں لعلی، البتہ اونچی شان والی، حکمت والی کتاب۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا پس ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو پہلو تہی کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہو تم قوم مسرف، اور کتنے بھیجے ہم نے نبی پہلے لوگوں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے اس سے استہزاء کرتے، بس ہم نے ہلاک کیے زیادہ سخت ان سے بدچن پکڑ میں، اور گزر چکی ہے مثال پہلو۔ اور البتہ اگر تو سوال کرے ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، تو البتہ ضرور کہہ دیں گے کہ پیدا کیا ان کو غالب نے، علیم نے۔ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین بچھونا، اور چلائے اس نے تمہارے لیے سبلن راستے، تاکہ تم تہتدون، ہدایت حاصل کرو۔ اور وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک انداز کا، بس ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے شہر کو جو مردہ تھا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے جوڑے سب، اور بنائی تمہارے لیے کشتیوں سے اور مویشیوں سے وہ چیزیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم سیدھے ہو جاؤ ان کی پیٹھوں پر، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب سیدھے ہو جاؤ اس پر، اور کہو تم سبحان اللہ، پاک اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کے لیے مقرنین، قابو میں لانے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ لوٹنے والے۔ اور انہوں نے بنا لیے رب کے لیے اس کے بندوں سے، بنا لی اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جو، بے شک انسان البتہ ناشکری کرنے والا ہے کھلے طور۔ تفسیر کبیر اور سب کل غایات وغیرہ میں لکھا ہے رب کہ پہلی سورت کے آخر میں رسالت کا ذکر تھا، توحید کا ذکر تھا، قرآن کا ذکر تھا، اس میں بھی قرآن پاک کا، رسالت کا اور توحید کا ذکر ہے، اور دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نام اس کا زخرف، زخرف کے معنی سونا، جو چاندی کا بڑا بھائی ہے، وہ آگے آئے گا کہ کیوں زخرف ہے۔ حامیم کے متعلق بات گزر چکی، واو قسم کا ہے، قسم ہے کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی۔ بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی میں تاکہ تم سمجھو۔ پہلے بات گزر چکی ہے کہ اہل حق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، لیکن کلام اللہ سے مراد ہے کلام نفسی، نہ کہ کلام لفظی۔ یہاں زمخشری بہت خوش ہے، کہتے ہیں دیکھو جی جعلنا فرمایا ہے، اور مجعول جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، تو معلوم ہے کہ قرآن مخلوق ہے، تو تم کیسے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں؟ امام راضی رحم اللہ تعالی نے فرمایا
کہ ہم الفاظ کو تو ہم بھی مخلوق کہتے ہیں، کلام لفظی کو تو ہم بھی مخلوق کہتے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہے. ہم تو کلام نفسی، جس پر کلام لفظی ڈال ہے، اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں. فرمایا اس لیے قرآن پاک کو ہم نے عربی میں اتارا اور برت کیا تاکہ تم سمجھیں، کیونکہ مخاطبین جو تھے عربی تھے تو اسی صورت میں سمجھ سکتے تھے. اور یہ قرآن کریم ام الکتاب سے مراد ہے لوح محفوظ. ہمارے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں بھی لعلی، البتہ اونچے طبقے والی کتاب، حکمت والی. اور بھی تو آسمانی کتابیں وہاں تھیں، لیکن قرآن کا درجہ سب سے اونچا اور بڑی حکمت والی محکم اٹل کتاب. آگے اسی کتاب کے متعلق فرماتے ہیں علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم التنزیل میں، محلی رحمہ اللہ تعالی جلالین میں، اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں افنضرب عنکم اے افنمسک عنکم، کیا ہم روک لیں گے تم سے الذکر قرآن کو. تو یہ حضرات نضرب کا معنی نمسک کو کرتے ہیں، جبکہ کشاف والے کرتے افننحی، پھیر دیں گے ہم. تو نضرب کا معنی صاحب کشاف، ننحی پھیرنا، ہٹانا. تو کیا ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو. صفحن یہ مصدر ہے اور ہے مفعول لہو نضرب، اور معنی میں ہے صافحین، ہے مصدر صافحین کے معنی میں ہے مبنی للفاعل. تو معنی یہ ہے کہ کیا ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو حال کوننا صافحین، درا حال ہے کہ ہم پہلو تہی کرنے والے ہوں گے، پہلو تہی کرنے والے. اس لیے تعلیلی ان کہ تم قوم مسرف ہو، کہ تم قوم مسرف ہو، تو اس لیے ہم قرآن پاک کو روک لیں گے، تم تک نہیں پہنچائیں گے. نہ، یہ ہمارا ضابطہ ہے کہ ہم اتمام حجت کرتے ہیں. تو تمہارے مصرف ہونے کی وجہ سے قرآن کو ہم نہیں روکیں گے، تمہارے کانوں تک پہنچائیں. رسالت کا ذکر چلا کہ ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی پیغمبر بھیجے، بلکہ سارے آئی آپ سے پہلے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے استہزاء کرتے تھے. ہم نے ان سے زیادہ جو فقر والے تھے ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وہ مزا مثل الاولین، پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی، مثالیں گزری. آگے توحید. فرماتے رب تعالیٰ اگر تو ان سے سوال کرے من خلق السماوات، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہہ دیں گے خلقہن اللہ، خلقہن العزیز العلیم، اس ذات نے پیدا کیا ہے جو عزیز بھی ہے علیم. وہ ذات ہے جس نے زمین پیدا کی بچھونا، تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنے مقصود کی منزلوں تک رہنمائی حاصل کرو. اور وہ ذات ہے جس نے پانی اتارا ایک انداز کا، اس سے بلدتن میتا، پہلے گزر چکا ہے کہ میتن ہو یا میتن ہو، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں مذکر مؤنث دونوں مراد. یہ میتا بلدتن کی صفت بھی واقع ہو سکتا ہے، مراد اس سے خشک علاقہ اور خشک بھی. جیسے یہ زمین سے چیزیں ہم اگاتے ہیں کذالک تخرجون، ایک وقت آئے گا تم ایسے نکالیں گے. اور وہ ذات ہے جس نے سب جوڑے پیدا کیے، انسانوں میں، حیوانوں میں، سب چیزوں میں. تمہارے لیے کشتیوں سے اور مویشیوں سے وہ چیزیں بنائیں جن پر تم سوار ہوتے ہو. کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو اور مویشیوں میں سے اونٹ ہیں ان پر سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر درست ہو جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. جب درست ہو جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے، ماں کا لفظ جو ہے لفظاً ہے مفرد، مانن ہے جمع، پہلے گزر چکی ہے بات.
ظہور زہرن کی جمع ہے. یہ جمع لائے ہیں ما کے معنی کے لحاظ سے، اور لفظاً چونکہ مفرد ہے اس لیے ہی ضمیر مفرد لائے ہیں لفظ کے لحاظ سے. ظہور جمع ہے، ما مانن جمع. سوار ہو جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. امام بخاری رحم اللہ تعالی وغیرہ مانا کرتے ہیں وما كنا له مطیقین. مطیقین اطاقہ یطیق اطاقتاً، ہم طاقت نہیں رکھتے. دوسرے معنی یہ کرتے کہ ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے. لازمی معنی بولنا، ظاہر بات ہے کہ اونٹ کو اور دوسرے جانوروں کو انسان سے تو زیادہ قوت ان میں ہوتی ہے، تو کیسے قابو کر سکتے. اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ لوٹنے والے. یہاں دیکھیے اوپر کشتی پر سوار ہونا ہے، اونٹ وونٹ پر سوار ہونا ہے. اس پر سوار ہوتے وقت تم آخرت کو بھی نہ بھولو کہ دیکھو یہ تھوڑا سفر ہے، اس سفر کے لیے ہمیں سواری درکار ہے. تو اس کے ساتھ تم آخرت کا جو سفر ہے وہ بھی پیش نظر. یہ دیکھیے دنیا کے سفر ہیں، ان میں آدمی کے پاس کرایہ ہوتا ہے، سفر خرچہ ہوتا ہے. اور آخرت کے سفر کے لیے تو ہمارے پاس کرایہ بھی پورا نہیں ہے. کرایہ سے کیا مراد ہے؟ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، یہ کرایہ ہے. نوافل وغیرہ وہ ہے سفر خرچہ. تو آخرت کے لیے تو کرایہ بھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے. تو اس دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر کو بھی یاد رکھنا. فرمایا کہ خداوند عزیز کی قدرت تو یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں کا خالق ہے، بارش نازل کرنے والا ہے، سب چیزوں کا خالق ہے. ان بے وقوفوں نے وجعلوا لہ من عبادہ جزءا. اللہ کی مخلوق سے اللہ کی مخلوق کو رب کی جز بنا، کیونکہ ولد جو ہوتا ہے وہ والد کی جز ہوتا ہے. اب اس میں عزیر علیہ السلام بھی داخل ہو سکتے ہیں، مسیح علیہ السلام بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن آگے چونکہ فرشتوں کا ذکر ہے تو اس لیے یہ تعین ہوگی کہ فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنائے. بیٹی بھی جز ہے. ان الانسان لکفور مبین. کیا اللہ نے بنا لی اس چیز سے جو رب نے پیدا کی بیٹیاں، اور تمہیں رب نے چنا بیٹوں کے لیے. اور جس وقت پر خبری سنائی جاتی ان میں سے کسی کو اس چیز کی جو بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے، مثلاً اللہ کے شبیہن مشابہت ہو جاتا ہے، چہرہ اس کا سیاہ اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. کیا وہ یونشا جس کی تربیت کی جاتی ہے زیور میں، اور وہ جھگڑے کے اندر غیر و مبین بات کو نہیں بیان کر سکتی. وجعلوا الملائکۃ، اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں، اناسا عورتیں. کیا حاضر تھے ان کی خلقت کے پر؟ بتاخیر لکھی جائے گی ان کی شہادت اور ان سے سوال کیا جائے گا. اور کہا انہوں نے اگر چاہتا رحمان ہم نہ عبادت کرتے ان کی، نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ مگر یخرصون اٹکل سے باتیں ہیں. کیا ہم نے دی ان کو کتاب اس قرآن سے پہلے، بس وہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والے. بلکہ کہا انہوں نے بے شک ہم نے پایا اپنے آبا کو ایک امت پر، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے. اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی نذیر، مگر کہا وہاں کے مترفوہا آسودہ لوگوں نے بے شک ہم نے پایا اپنے آبا کو ایک امت پر، اور بے شک ہم ان کے آثار اور نقش قدم پر اقتداء کرنے والے. قالا، کہا پیغمبر نے کیا اور اگرچہ میں تمہارے پاس لایا زیادہ ہدایت والی چیز اس سے جس پر تم نے پایا اپنے آبا کو، کہنے لگے بے شک ہم جو چیز تم دے کر کے بھیجے گی ہم اس کے کافرون منکر. بس ہم نے انتقام لیا ان سے، بس یہ کیسا تھا انجام مکذبین. ربط واضح ہے کہ اوپر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کی مخلوق میں سے انہوں نے جز بنائے، وہ فرشتے ہیں.
فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں اپنے لیے بیٹیاں تجویز کر لی ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے چن کر کے دیے، اور خود حال یہ ہے کہ ان میں جو رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں مثلا کے معنی شبہن، الولد یشبہ الوالد، تو مثلا کے معنی شبہن، شبیہن بعض لکھ دیتے بعض شبہن، جلالین تک میں آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ اللہ کی مشابہ جو چیز بنائی یعنی اولاد، جب ان میں سے کسی کو سنائی جاتی ہے کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہ مسودن، وہ ہوتے اوا من، یہاں کہتے اوا یجعلون، کیا بناتے ہیں اس کو، یونشا فی الحلیۃ، جس کی تربیت کی جاتی ہے زیور میں، عورتوں کی عموماً زیور پسند ہیں، تو جن کی تربیت کی جاتی ہے زیور میں اس کو بناتے ہیں، اور وہ جھگڑے کے اندر بات کو بیان بھی نہیں کر سکتے، جیسے کھل کر مرد بیان کر سکتا ہے، ہر بات کو بیان کر سکتا ہے، عورتوں میں شرم کا مادہ ہوتا ہے، وہ ہر بات کو کھول کر نہیں بیان کرتا۔ تو ایسی مخلوق کو جن کی تربیت زیورات میں ہوتی ہے، جھگڑے میں بات کو بیان نہ کر سکتے، وہ خدا کے لیے تم تجویز کرتے ہیں، اور فرشتوں کو جو عباد الرحمان ہیں ان کو عورتیں بنا دی، کیا جو ان کی خلقت کے وقت موجود تھے؟ بتاکید ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے خدا کے معصوم فرشتوں کو عورتیں کس دلیل سے بنایا، کیوں بنایا؟ ان کا شوشہ کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے فرشتوں کی۔ 14ویں پارے میں تفصیلاً اور 8ویں میں اجمالاً گزرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں چاہا، تشریعی طور پر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، منع کرنے والے بھیجے۔ اگر رب چاہتا تو پیغمبر کیوں بھیجتا، کتابیں کیوں نازل کرتا، مبلغ کیوں بھیجتا؟ اس نے نہیں، ہاں تکوینی طور پر اللہ نے مجبور کسی کو نہیں، ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، صرف اٹکل کی باتیں کریں۔ کیا ہم نے اس قرآن کریم سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی ہے؟ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کہ جس میں یہ لکھا کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، بل ہر پیزرا کوئی کتاب نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا کو ایک امت پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پاتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایسا کہتے تھے، ہم بھی کہتے۔ وَكَذَلِكَ علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی متاخرین میں خاص نقطہ رس مفسر، وہ کذالکا کو خبر بناتے مبتدا محذوف، والامر کذالکا، معاملہ ایسا ہی ہوا جیسے ہم نے بیان کیا کہ کتاب کوئی نہیں ان کے پاس، اپنے باپ دادے کی ڈگر اور راستے پر چلتے۔ آگے ما ارسلنا من قبلکا کو جملہ مستانفہ بنا، علامہ ابو سعود کذالکا کو خبر مبتدا کی، والامر کذالک، آگے جملہ مستانفہ کہ ہم نے نہیں بھیجا تو اس سے پہلے کسی بستی میں کوئی نذیر، مگر وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہا ہم نے اپنے آبا کو ایک امت پر پایا، ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، یہ ایک ہی جملہ ہے، دو وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور ایسے ہی ہم نے نہیں بھیجا تو اس سے پہلے کوئی طریقہ، اے کما ارسلنا کا، جیسے ہم نے تجھے بھیجا اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نذیر نہیں بھیجا، مگر انہوں نے یہ بات کہی، تو ان کے نزدیک جملہ ایک ہی ہے۔ قالا، قالا کی ضمیر آجے بسوئے نذیر، کیا اوپر نذیر کا لفظ ہوتا ہے؟ اس اللہ کے نذیر نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس ایسی چیز لاؤں جو زیادہ ہدایت والی ہے، مما وجدتم علیہ آباءکم، جس چیز پر تم نے اپنے آبا کو پایا، اگر اس سے زیادہ ہدایت والی چیز میں لاؤں
تو پھر بھی تم آبا کی بات کو مانو گے؟ اب انصاف کا تقاضا تو یہ کہ کہتے جی ہاں اگر ہمارے آبا کی چیز سے زیادہ ہدایت والی کوئی چیز ہو تو ہم اس کو مانیں، لیکن ضد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافر، جو چیز تم دے کر کے بھیجے گی ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو، ہم نہیں مانتے۔ فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتی، ہاں مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا بے شک وہ بتاکید میری رہنمائی کرتی، اور کیا اس کو کلمہ باقی رہنے والا کھلاتے بھی اپنی اولاد بھی تاکہ وہ باز آئیں، بلکہ فائدہ دیا میں نے ان کو اور ان کے آبا کو، یہاں تک کہ آ چکا ان کے پاس حق اور رسول مبین کھول کر کے بات بیان کرنے والا، اور جس وقت آئے ان کے پاس حق کہنے لگے ھذا سحر، اور ہم بے شک اس کے منکر ہیں۔ اور کہا کیوں اتارا گیا یہ قرآن؟ علی رجل مرد پر من القریتین، دو بستیوں میں سے بڑا مرد، کیا یہ تقسیم کرتے تیرے رب کی رحمت کو؟ ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان معیشت، ان کی روزی، ان کے رزق دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجہ میں، تاکہ بنائے ان کے بعض کو سخریہ خدمت گزار، اور رحمت تیرے رب کی بہتر اس چیز سے جس کو جمع کرتے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جائیں گے لوگ ایک گروہ، البتہ کرتے ہم اس کے لیے جو رحمان کا منکر ہے، ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، وہ معارجہ اور سیڑھیاں جن پر جز ہارون چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور کرسیاں جن پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے، وزخرفا اور سونے کی، اور نہیں ہے یہ سب کی سب چیزیں مگر سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور آخرت بہتر ہے تیرے رب کے ہاں للمتقین۔ رب کفار نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آبا کے طریقے پر چلتے، آگے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور محققین فرماتے ہیں کہ دو وجہ، ایک یہ کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے، نسبت کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اور تم کیا کہتے، کیسے ابراہیمی؟ دوسرا یہ کہ اگر تم نے اپنے آبا کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے اب نہیں، ان کی کیوں نہیں کرتے؟ ان قریب کے آبا کی جاہلین کی کیوں کرتے؟ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام، تمہارے اب ہیں، سچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اور قوم سے کہا اننی براء، یہ براء مصدر یہ واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، اور فاعل کے معنی میں آتا ہے بری، ہاں سب سے میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا میری رہنمائی کی۔ وجعلہا، ہاں کی ضمیر کس چیز کی طرف جاتی ہے؟ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، اس کلمے کو ایسا کلمہ بنایا جو باقی رہنے والا تھا ان کی اولاد میں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلانے والوں ابراہیم علیہ السلام کے اس مقولے اور کلمے کو بھی تو یاد رکھو، وہ تو بیزار غیر اللہ کی عبادت ہے، اور ظالموں تم نے ان کی تعمیر کردہ گھر میں 360 بنا رکھی، کہتے ہم ابراہیمی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تاکہ یرجعون، اولاد والے جو ہیں غلط راستے سے باہر، بل یہ اضراب ہے اما قبل سے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو
میں ان سے بیرا، تم نے نفع نقصان ان سے وابستہ کیا، ہمیں کچھ فائدہ نہیں، کچھ نہیں کسی کے پاس، بل متع تو بلکہ فائدہ تو میں دیتا، فائدہ تو میں دیتا، ان کو بھی دیا، آبا کو بھی دیا، حتیٰ کہ حق ان کے پاس آیا اور رسول مبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس، تو فائدہ اور کسی کے پاس تو نہیں۔ وہاں کالج میں درس ہو رہا تھا، ایک شخص کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں دیتے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہا تھا اور کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کوئی بزرگ کا نام دیا تھا، سیالکوٹ میں کوئی ہے، مجھے نام بھول گیا، کہ ان کی قبر پر گئے اور جا کر کے ان سے کہا تو ان بزرگوں نے مجھے پیدا کیا۔ میں نے کہا دیکھیے ماسٹر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں یہ کتیا جو ہوتی ہے، کتیا، یہ کتیا کے 6 بچے ہوتے ہیں، یہ کس مزار پر جاتی ہے؟ تم تو وہاں اس مزار کا نام لیتے ہو کہ وہاں سے ملی ہو تم ہو، یہ کتیا کس بازار میں جاتی ہے؟ بکری کے 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، یہ کس بازار پر جاتی ہے؟ اور جب وہ بزرگ پیدا نہیں ہوئے تھے، ان سے پہلے لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ اللہ بچائے۔ فرمایا اور جس وقت ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگی کہ جادو ہے، حرم اس کے منکر۔ انہوں نے اس قرآن پاک کے متعلق کہا کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن؟ اعلیٰ رجل عظیم، یہ رجل موصوف ہے، عظیم اس کی صفت، صفت موصوف میں فیصلہ اجنبی کا نہیں آنا چاہیے، لیکن نحات نے تصریح کی ہے کہ جار مجرور کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، تو عظیم رجل کی صفت۔ اور قریتین سے مراد ہے ایک مکہ مکرمہ، دوسرا طائف، اس وقت جدہ نہیں ہوتا تھا، مکہ مکرمہ میں یہ اترتا تو ولید ابن مغیرہ پر اترتا، خالد کے والد رضی اللہ، خالد ابن ولید مشہور صحابی ہیں، ان کے والد، مکے کا چودھری، اور طائف میں اترتا تو عروہ ابن مسعود ثقفی پر اترتا، عروہ ابن مسعود ثقفی۔ تو یہ قرآن ان 2 شہروں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ یتیمی رب کو ملا تھا نبوت کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے تیرے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کرتے ہیں، ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں، ہم ہی بلند کرتے بعض کو بعض میں درجات میں، تاکہ بنائیں بعض کو سخریا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سخریہ کا مجرد مادہ کیا؟ ایک طبقہ کہتے ہیں سخریہ کا مجرد مادہ تسخیر، جس سے مصدر آتا ہے تسخیر، دوسرے کو مسخر کر، سخر الشمس والقمر، پڑھ چکے بار بار، تو اس کا مادہ ہو۔ تو سخریہ کا معنی دوسرے کو قابو کرنا، کہ بعض کو خدمت گزار بناتے، تو یہ تسخیر کا معنی ہے۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ یہ سخریہ کا مجرد مادہ سخر یذکر مسخرۃ، مسخرہ، تاکہ بعض سے مسخرہ کریں۔ دیکھیے کوئی شخص اندھا ہو، لنگڑا ہو، کوئی عیب والا ہو تو دوسرے اس سے مسخرہ کرتے، تو ایک گروہ اس کو تسخیر سخرہ جو سخر سے سمجھتا ہے، اور دوسرا اس کو سخرہ یذکر سے مسخرے کے معنی کرتے ہیں۔ اب مانوی بات یہاں سمجھنا، اہل بدعت کا یہ غلط بات دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قاسم رزق اللہ ہے، یہ جتنا کسی کو کچھ ملتا ہے سب آپ تقسیم کریں، اللہ نے سب رزق وغیرہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ تقسیم کریں۔ دلیل ان کی بخاری شریف کی روایت پیش کرتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کتاب العلم میں روایت،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں، رب دیتا۔ تو اس سے یہ وہ مراد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا رزق سورا، اب آپ ہی تقسیم کرتے ہیں۔ القاسم رزق اللہ۔ مقصود بات تو دیکھ رہے نا، دل کا سرور میں، دل کا سرور بڑی بات میں نہیں، یہاں مختصر سی بات میں کرتا۔ اس حدیث کا یہ مطلب دینا کہ آپ رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف۔ قرآن کریم کے کیسے خلاف؟ یہ دیکھیے، نحن ضمیر مقدم لائے، رب تعالیٰ فرماتے ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی، دنیا کی زندگی، ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی، رزق، دنیا کی زندگی۔ اب حدیث کا یہ معنی لو کہ آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ اس نص کے خلاف ہے، نحن قسمنا بینہم، اور نحن کو مقدم لا کر کے حصر بتلا۔ حدیث کے حوالے ہم نے دیے، وہاں مستدرک ہے، الترغیب ہے، مسند احمد ہے، اور کتابوں صحیح سند سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب وفی روایت الدین الا من یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت، ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں، ایمان اور دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے رب کی محبت۔ آگے ٹکڑا یہ ہے، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ رب نے اخلاق بھی خود ہی تقسیم کیے جیسے رزق خود تقسیم، اور عقلاً اس لیے کر کے بات ہے کہ دیکھیے رزق میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہے، رب غیر مکلف ہے۔ رب تو جو حلال ہے تو حلال دے گا، حرام دے تو حرام دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ قاسم رزق اللہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ چور کو چوری کا مال دیتے ہیں، شراب کو شراب دیتے ہیں، اور افیونی کو افیون دیتے ہیں، ہیروئنی کو ہیروئن دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کیسے مانتے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ آپ مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ غیر مکلف ہے، اللہ کی ذات پر قیاس کرنا باطل ہے۔ تو مکلف شریعت ہو کر کے معاذ اللہ چور کو چوری کا مال دیتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکے کا دیتے ہیں، تو یہ تو آپ کی ذات پر بڑا حرف ہے۔ میرے جیسے گناہگار کو کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ شراب ان میں تقسیم کر دو تو میں تو ہاتھ نہیں لگاتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو آپ کیسے یہ شرابی کو شراب دیتے ہیں، افیونیوں کو افیون دیتے ہیں، چور کو چوری کا مال دیتے ہیں؟ یہ تو انتہائی آپ کی توہین ہے، تمہارا یہ دعویٰ قطعاً غلط۔ مزید باحوالہ تفصیل ہم نے بے مالا مزید ڈالے دل کا سرور میں کر دیے دیکھنا، اور رحمت رب کی بہتروں سے جس آگے بات ذرا توجہ سے سمجھیں اور مجھے سمجھا دیجیے۔ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں چاندی کی اور سونے کی کوئی وقت نہیں ہے،
ہمارے ہاں چاندی اور سونے کی کوئی قدر نہیں. ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ چاندی کافروں کو ہی دے دیتے. ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں زینے چاندی کے ہوتے، کرسیاں یہ چاندی کی ہوتی، دروازے چاندی کے ہوتے، بلکہ سونے کے ہوتے. اگر ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ چاندی سب کافروں کو دیں، سونا کافروں کو دیں گے. مکان کی دیواریں سونے چاندی کی ہوتی، چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، دروازے سونے چاندی کے ہوتے، کرسیاں سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی. وہ بات کیا ہے؟ یہ کہ کنفرم آدمی یہ سمجھے گا کہ ان پر رب راضی، جبھی تو رب نے دی. تو ان پر رب راضی ہے تو کفر اختیار کر لے گا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو رب سونا چاندی کافروں کو ہی دے گا. کیا کہا ہم نے؟ اگر ایک بات نہ ہوتی تو میں سونا چاندی سارا کافروں کو دے گا. ان کی کرسیاں یا ان کے دروازے ان کے مکانوں کے سب مکانے سونے کو چاندی بلکہ سونے کو. لیکن وہ ایک بات ضروری ہے کہ کم ہم آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ان سے اللہ کا راضی ہے، اس لیے تو ان کو سونا اور چاندی کی تو وہ کفر اختیار کرے گا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم سارا کچھ ان کو دیں. ہمارے یہاں اس کی کیا کریں؟ حدیث آپ نے پہلے سنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و ما فیہا کی قدر اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو شربت مان ایک گھونٹ پانی بھی نہیں. اچھا اب بات سمجھو. ولولا ان یکون، اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی یہاں خوف کا لفظ نکالتے، جلالین تک میں آپ کو دیا. ولولا خوف ان یکون الناس، اگر یہ خدشہ اور خوف نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ بن جائیں گے، کافر ہی بن جائیں گے، تو ہم کر دیتے جو کفر کرتا ہے بالرحمن ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، سیڑھیاں چاندی کی جن پر چڑھتے، گھروں کے دروازے، کرسیاں جن پر ٹیک لگاتے، وزخرفا اور سونے کی. سقف سقف کی جمع، معارض مارج کی جمع، سرن سریر کی جمع، ابواب باب کی. تو اکثر یہاں خوف کا لفظ نکالا. ولولا خوف ان یکون الناس امۃ. اس میں یہ بظاہر شبہ پڑتا ہے کہ معاذ اللہ رب کو بھی کسی چیز کا خوف ہے. وہ رب کو اپنی ذات کے لحاظ سے تو خوف نہیں، ان کی طرف سے ان کی کفر کا خوف. ان کی مراد یہ کہ رب کو تو کوئی خوف نہیں، ان کے کفر کا خوف. لیکن قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی یہاں خوف کا لفظ نہیں نکالتے. وہ یہ نکالتے ہیں ولولا ان یرغبوا، اگر یہ بات نہ ہوتی ولولا ان یکون الناس، تو وہ یرغبوا کا لفظ نکالتے ہیں. ولولا رغبت، رغبت کا لفظ نکالتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ رغبت کریں گے کہ ایک ہی گروہ بن جائیں تو وہ رغبت کا لفظ نکالتے تاکہ بات انسانوں پر رہے کہ ان کے رغبت کی وجہ نہ ہوتی تو رب کو کسی چیز کا خوف تو ہے ہی نہیں. اچھا وَإِن كُلُّ إِنَّ فِيكَ، نہیں سب کی سب چیزیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت عند ربک للعلم. وَمَن يَعْشُ، اور جو شخص اندھا ہوتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم اس کے لیے مسلط کر دیتے شیطان، پس وہ اس کا ساتھی. اور بے شک وہ شیاطین البتہ روکتے ان کو راستے سے، اور وہ خیال کرتے کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے. حتیٰ کہ جس وقت آتا ہے وہ ہمارے پاس تو کہے گا، آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا کاش کہ میرے درمیان
اور اے قرین تیرے درمیان بعد ہو مشرقین کا، بس برا ہے قرین تو، اور ہرگز ہی نفع دے گا تمہیں اس دن جب کہ ظلم کر چکے ہوگے تم، بے شک تم عذاب میں مشترک ہوگے۔ کیا پس تو سنا سکتے ہیں بہروں کو، اور یا ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہوں؟ بس اگر ہم لے جائیں تجھے، بس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے، یا ہم تجھے دکھائیں وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، بس بے شک ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ بس مضبوطی سے پکڑ اس چیز کو جو وہی کی گی تیری طرف، بے شک تو صراط مستقیم ہے۔ اور بے شک یہ البتہ ذکر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ واسأل، اور سوال کریں ان سے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو اس سے پہلے ہمارے رسول ہوئے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ اور آلیہ بنائے، رحمان کے بغیر آلیہ بنائے جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ رب اوپر کفار کا ذکر تھا، آگے انہی کفار کا ذکر ہے۔ وَمَن یَعْشُ، جو اندھا ہوتا ہے رحمان کے ذکر سے، آنکھیں بند کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے شیطان مسلط کر دیں گے، وہ شیطان اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، وہ بری چیزوں کی القاء کرتا ہے۔ مِنَ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَإِنَّهُمْ، یہ ہم کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ہم کی ضمیر جاتی ہے شیطانن کی طرف، کیونکہ شیطان نکرہ ہے، نکرے میں تعمیم ہوتی ہے، تعمیم، تو اس لیے یہ ہم کی ضمیر شیاطین کی طرف ہے کہ وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں کہ ان کو، یہ من میں جو لفظ تھا من یاشو جو اندھا ہوا، تو حرف من یہ لفظاً مفرد مانن جمع، اس لیے پہلے من یاشو مفرد ذکر، لہو نقید لہو فہوا لہو، تو ان میں من کے لفظ کو ملحوظ رکھا، آگے من کے معنی کو کہ شیاطین ان کو یعنی عاشین جو اندھے ہوتے ہیں ان کو راستے سے روکا، اور وہ اندھے ہونے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ، حتیٰ یہ اس وقت تک خطہ غائب کا، اسی وقت تک اندھے رہیں گے جب کہ ہمارے پاس آئے گا وہ عاشی اندھا ہونے والا، جاءنا کا فاعل العاشی جو من یاشو ہے اندھا ہونے والا، تو کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان اے قرین اتنا بعد ہو جو مشرقین ہے۔ بعض کہتے ہیں مشرقین سے مراد ہے مشرق اور مغرب، اور یہ تغلیب ہے، جیسے ابوین اب اور ام ہے، شمسین شمس و قمر ہے، عمرین ابو بکر اور عمر ہے، تو مشرقین سے مراد ہے مشرق اور مغرب تغلیباً۔ دوسرے فرماتے نہیں، مشرقین سے مراد ہے مشرق شتا اور مشرق سیف، ان کے درمیان بڑی دوری ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، بہت دوری۔ فبئس القرین اے انتا، برا ساتھی ہے، اور یاد رکھو اس دن تمہیں نفع نہیں دے گی کوئی چیز، جبکہ ظلم کر چکے تم، عذاب میں شریک رہو گے تم بھی تمہارا قرین۔ فرمایا یہ اندھے بھی ہیں بہرے بھی، کیا تو سنا سکتا ہے بہروں کو یا اندھوں کو، ہدایت دے سکتا ہے؟ کھلی گمراہی سے جو نہ نکلیں تو ان کو کیا فائدہ؟ کوئی قبولیت نہیں ہے، انتفاع نہیں۔ آگے آپ کو تسلی ہے کہ اگر ہم تجھے لے جائیں دنیا سے تو ہم ان سے انتقام لیں گے، یا تجھے دکھائیں وہ چیز جس کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں کہ تیری زندگی میں عذاب آئے، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کا کرشمہ دکھلایا، بس مضبوطی سے پکڑ وہی کو، انا کالا صراط مستقیم۔ اور بے شک یہ قرآن لذکر لک، تیری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور تیری قوم کے لیے، تیرے لیے بھی تیری قوم کے لیے، ان قریب تم سے سوال کیا جائے۔ واسأل، سوال کر ان سے جو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے۔ کیا سوال کر؟ کیا ہم نے رحمان کے نیچے الہ بنائے ہیں؟
اللہ کے بڑے الہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی. اب یہاں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، ابو سعود، مدارک وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات ہے. دو باتیں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، اور وہ دو باتیں آسان جلالین تک میں آپ کو ملے. پہلی یہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، سوال کرنا ان سے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو اس سے پہلے، یعنی معراج کی رات جب پیغمبروں سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لینا کیا اللہ نے آلیہ بنائے ہیں جن کی عبادت ہے، تو براہ راست پیغمبروں سے سوال. تو معراج کا مسئلہ تو قطعی ہے اور وہاں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. دوسری کہتے ہیں یا مزاحمہ، وہ یہ نکالتے ہیں وَاسْأَلْ أُمَمَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا، سوال کر ان امتوں سے کہ ہم نے ان کی طرف پہلے رسول بھیجے. وَاسْأَلْ أُمَمَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان امم سے سوال کر، یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے، صابی ہوں گے، جن کی طرف ہم نے پہلے پیغمبر بھیجے ان کی امتوں سے سوال کر کیا رحمان کے علاوہ کوئی آلیہ ہیں جن کی عبادت ہے. لاہور میں ایک مسجد ہے جامع مسجد پٹولی، وہ اب بریلیوں کے قبضے میں چلی گئی ہے. پہلے اس میں امام، خطیب، مؤذن سارے دیوبندی ہوتے تھے. محلے والوں نے یہ غلطی کی. ان محلے والوں نے کہا کہ جی امام بھی آپ کا ہے، مؤذن بھی ہے، خطیب بھی ہے، تو ہم صرف جمعرات کو یہاں اپنا ختم دے دیا کریں گے، محلے میں رہتے ہم اس کی اجازت دیں. انہوں نے نادانی کی اجازت دے دی. اکثریت انہیں لوگوں کی ہوتی ہے ہر مقام پر. اچھا، وہ جس وقت انہوں نے ختم دیا تو وہ سارا شہر وہاں اکٹھا ہوتا، جلیبیاں کھاتے، مٹھائیاں کھاتے، تو زور پکڑتے 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 وہ اوقاف میں تھی مسجد، اوقاف میں تھی. تو اس سلسلے میں انہوں نے جب اوقاف میں گئی تو ہمارے ساتھیوں کا قبضہ تھا، مولانا حافظ محمد الیاس وہاں خطیب تھے. انہوں نے کوشش کر کے وہ ان کا ختم بند کرا کہ یہ ہماری تحویل میں مسجد ہے، یہ لوگ نہ آئیں. اوقاف کے محکمے نے ختم کر دی، بند کر دیا ختم ان کا کہ یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، امام، خطیب، مؤذن یہ سارے دیوبندی عرصے سے چلے آتے ہیں، تو تم اپنی کسی اور جگہ کیا کرو. انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ درخواست دی کہ ہم مالے کے لوگ ہیں، ان پر کیوں پابندی لگتی ہے. مقدمہ چلا. جج شبیر ہوتے تھے ہائی کورٹ. اپنے ساتھیوں نے مجھے وہاں پیش کیا کہ تم وہاں ہماری طرف سے، جماعت کی طرف سے وکالت کرو، وکیل کو تیاری کراؤ. جج خود پوچھتا ہے تو خود جواب دو. تو کئی دن مسلسل میں ہائی کورٹ میں تھا. جج بڑے صاف ذہن کا تھا، شبیر مرحوم. خیر باتیں چلتی رہیں. مولوی محمد عمر صاحب نے اپنے دلائل پیش کہ ہم جو یہ ختم پڑھتے ہیں تو اس میں امداد کن مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں بزرگوں سے، تو یہ خلاف شرع نہیں ہے، ہم شریعت کے مطابق ہیں. کئی باتیں پیش کی. یہ بھی تھی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، پہلے رسولوں سے سوال کر. تو معلوم ہوا کہ رسولوں سے سوال کرنا قرآن کے خلاف نہیں ہے. جج بڑا زیرک تھا، اس نے کہا کہ وہ محمد پکتل کا ترجمہ لاؤ. انگریزی میں بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے.
ایک عبداللہ ہارون کا ترجمہ ہے، وہ بھی انگریزی میں بڑا بہترین ہے۔ دیکھ کر کے اس نے کہا کہ مولانا یہ آپ کی باتیں صحیح ہیں،